محترم ناظرین، آج ہم مسلمانوں کے لیے دنیاوی کاموں کے لیے وقت ہے، فرصت بھی ہے، اور مشکل سے مشکل کام بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیاوی فائدہ ہمیں نظر آتا، اور آخرت کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں وقت بھی نہیں، فرصت بھی نہیں، اور کام کرنے کے لیے ہم تیار بھی نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کا نفع نقصان ہمیں نظر نہیں آتا۔ حالانکہ ہمیں آخرت کے لیے فکر کرنی چاہیے، کیونکہ آخرت کی زندگی لامتناہی زندگی ہوتی ہے، دنیا کی زندگی عارضی ہوتی ہے، لیکن ہمیں آخرت کے لیے فرصت نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے، آپ کو نہیں کے سوا کچھ نہیں آتا، آپ کو نہیں کے سوا کچھ نہیں آتا، اب نہیں کہنا چھوڑ دو، یہ وقت نہیں کرتا۔ میرے محترم، اس لیے اپنے آپ کو بچپن میں تیار کرنا چاہیے، جوانی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا چاہیے، تب جا کر انسان بڑھاپے میں بیٹھے بیٹھے ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ تو بچپنا بننے کا اور جوانی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کا اور بڑھاپے میں بیٹھے بیٹھے ثواب حاصل کرنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ اور جو انسان ایسا نہیں کرتا بلکہ اس کے برعکس کرتا ہے کہ لڑکپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر تو سویا، بڑھاپا دیکھ کے رویا۔ جو انسان حقیقت معنی میں اپنے بچپنا کو کھیل کود میں برباد کرے گا، جوانی کو عیش عشرت اور مستی میں برباد کرے گا، اس وقت کو ضائع کرے گا، ایسا انسان بڑھاپا میں سے رونے کے علاوہ اس کا کوئی چارہ کار نہیں۔ تو بہرحال ہمیں اگر آخرت کی فکر ہے تو وہاں کے لیے کچھ سوچنا ہے۔ غفلت اور لاپرواہی کی زندگی گزارنے سے ہم آخرت کے اعتبار سے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اور آخرت کی آخری منزل ہماری جنت ہے، اس کو پانے کے لیے کچھ ہمیں کھونا پڑے گا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا یہ بستی نہیں، جائے عیش عشرت و مستی نہیں۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپا نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔